بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت ایک بھی ٹوین انجن کا حامل ایئر کرافٹ موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس دہائیوں پہلے ٹوین انجن کے حامل ایئر کرافٹ نہ صرف اڑا چکی ہے بلکہ ان کو سروس سے ریٹائرڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے دوسرے ممالک سے حاصل کیے گئے ابتدائی ایئر کرافٹ ٹوین انجن کے ہی حامل تھے۔ کیا پاکستان ایئر فورس میں ڈبل انجن سے لیس ایئر کرافٹ کا تجربہ کامیاب نہیں رہا تھا کہ اب پاکستان ایئر فورس کوئی ایسا ایئر کرافٹ حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں رہی؟ اور وہ کون سے ایئر کرافٹ تھے جو سب سے پہلے پاکستان کی انوینٹری میں ڈبل انجن کے ایئر کرافٹ کی حیثیت سے شامل ہوئے؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 1965 کی وار کے بعد ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی تھی، اور دنیا کے دوسرے ممالک جو اسلحہ فروخت کرنے والے تھے ان کی طرف سے اس سب کو نہ صرف کیش کیا گیا بلکہ اسی وقت یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ پاکستان کس سے ہتھیار حاصل کر سکتا ہے اور بھارت کے لیے کون کون سے آپشنز موجود ہیں۔ اگرچہ 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے ان دونوں ممالک پر پابندیاں عائد کر دی گئیں کہ یہ ملک کسی بھی تیسرے ملک سے ہتھیار حاصل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بہت سے ممالک نے اس سب کو کیش کیا۔ بھارت نے USSR کی طرف موو کیا جبکہ پاکستان چائنا کی طرف جھک گیا۔ پاکستان نے چائنا سے سب سے پہلے J-6 ایئر کرافٹ حاصل کیے جو سوویت پروٹوٹائپ MiG-19 کا چائنیز ورژن تھے اور جس نے 1953 میں اپنی پہلی ٹیسٹ پرواز کی تھی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جیسا کہ پہلے کہا ہے کہ پاکستان پر ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگیں تو پاکستان کے ڈیفنس پلانرز کی طرف سے F-6 ایئر کرافٹ کو پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں شامل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس وقت یہ ایئر کرافٹ 3 عدد 30 mm کی کینن سے لیس تھا اور سائیڈ وینڈر میزائلز جو اس کے انڈر ونگ لگے ہوئے تھے وہ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن پاکستان ایئر فورس کو جب یہ ایئر کرافٹ ملے تو ان میں 140 موڈیفکیشنز کی گئی۔ اس کے بعد پاکستان ایئر فورس کے 10 سکواڈرنز میں یہ 260 ایئر کرافٹ شامل ہوئے، یعنی پاکستان ایئر فورس اس وقت ٹوین انجن کے حامل ایئر کرافٹ آپریٹ کرنے والی خطے کی سب سے بڑی ایئر فورس تھی۔ یہ وہی F-6 ایئر کرافٹ ہیں جن میں سے 6 ایئر کرافٹ کو سیاہ رنگ میں رنگا گیا تھا اور ان کو ریٹلز ایروبیٹکس ٹیم میں شامل کیا گیا، اور یہ وہی ایئر کرافٹ ہیں جنہوں نے سوویت وزیر دفاع کے دورے کے دوران تھرلنگ ڈسپلے دیا تھا۔ اپنی سپیڈ کنٹرول اور کوآرڈینیشن کی مدد سے ان ایئر کرافٹس نے پہلی بار انتہائی خطرناک فارمیشن بنایا تھا۔ بعد میں ان ایئر کرافٹس کے لیے ری بلڈ فیکٹری بھی تعمیر کی گئی اور ان کو نئی زندگی دینے کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بھرپور کوششیں بھی کی گئیں۔ پاکستان ایئر فورس میں ان ایئر کرافٹس نے قریبی امدادی مشنز بھی سر انجام دیے اور دشمن کے متعدد ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور فیلڈ گنوں کو تباہ کر کے ملک کا دفاع بھی کیا۔ پائلٹوں نے ہندوستانی فضائیہ کے ساتھ لڑائی میں 8 طیاروں کو بھی مار گرایا۔ یعنی کل ملا کر دیکھا جائے تو ان ایئر کرافٹس نے پاکستان ایئر فورس کو 2 دہائیوں تک دشمن کی ایئر فورس پر برتری دلائی رکھی۔ یعنی ٹوین انجن کے حامل ایئر کرافٹس پاکستان ایئر فورس میں ماضی میں بہتر پرفارم کرتے رہے ہیں، تو اب پاک فضائیہ کے پاس ٹوین انجن کا حامل کوئی لڑاکا طیارہ موجود کیوں نہیں ہے؟ پاکستان ایئر فورس کی ضرورتیں اب اس طرح کی ہیں کہ پاکستان کو کم وزن کے حامل، کم ہیٹ سگنیچر کی صلاحیتوں والے IRST ڈیٹیکشن سے بچنے والے ایئر کرافٹس کی ضرورت تھی۔ پاکستان ایئر فورس کی سنگل انجن کے حامل ایئر کرافٹس کی ضرورتیں وقت کی اہم ضرورت تھی۔ پاکستان کو بومبر اور اٹیک ایئر کرافٹس کے علاوہ ملٹی رول ایئر کرافٹس بڑی تعداد میں انڈکٹ کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے 1970 کی دہائی میں ٹوین انجن کے حامل آفر کیے گئے ایئر کرافٹس ٹھکرا کر F-16 حاصل کرنے کے لیے امریکہ پر زور دیا، اور کولڈ وار کے دوران پاکستان نے بڑی تعداد میں امریکہ سے F-16 حاصل کیے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی روایتی مسلح افواج کا نظریہ خالصتاً دفاعی ہے، جس کی توجہ بھارت کو روکنے پر مرکوز ہے۔
लड़ाका बमबार और इस तरह के दूसरे जारहाना त्यारे पाकिस्तान एयर फोर्स की तरजीह नहीं है। इसलिए फिजाई सलाहियतों में दिफा, जोहरी डिटरनेंस वगैरह को सामने रखते हुए अब एयरक्राफ्ट का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट को इस वक्त मेंटेन रखना इंतहाई मुश्किल है। खास तौर पर आए रोज पाबंदियों की जद में आया पाकिस्तान किसी भी मगरबी मुमालिक या फिर अमेरिका से ऐसे एयरक्राफ्ट हासिल नहीं कर सकता था कि जिनको बाद में सर्विस में रखने के लिए पाकिस्तान को इंतहाई दुश्वारी होती। मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्लाइंग और कॉस्ट को भी सामने रखा गया। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल इन्हिसार सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट्स पर किया गया। अगर पाकिस्तान एयर फोर्स की जरूरतों में अब ट्विन इंजन का हामिल एयरक्राफ्ट होता तो पाकिस्तान ने जब F-17 थंडर को डिजाइन किया था, अगर बहुत जरूरी होता तो हो सकता था इस एयरक्राफ्ट को ट्विन इंजन के साथ डिजाइन किया जाता। पाकिस्तान एयर फोर्स 150 के करीब F-17 थंडर इंडक्ट कर चुकी है और मजीद बनाए जा रहे हैं। ये तमाम बातें भी इस बात को साबित करती हैं कि आने वाले वक्त में या फिर मुस्तकबिल करीब में भी पाकिस्तान एयर फोर्स को ट्विन इंजन से लैस एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान एयर फोर्स 5वीं नस्ल का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डबल इंजन का हामिल ही बनाना चाहती है, लेकिन वो अभी 10 से 15 साल दूरी पर खड़ा है। जिस सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाली एक दहाई में भी पाकिस्तान को 2 इंजनों वाले एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आज की अपडेट्स में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।